عزیز دوستوں اور بزرگوں، مساجد یہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو، ایک لغوی مسجد، ایک شرعی مسجد۔ لغوی مسجد ہر وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے، ایک شرعی مسجد جیسا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مثال یہی ہے کہ جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ شرعی مسجد ہے۔ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے اور دنیا کے سارے مقامات میں سب سے افضل جگہ اگر کوئی ہے تو وہ یقیناً مساجد ہے۔ اس میں فرق و مراتب ہے کہ کوئی مسجد کسی سے افضل، کوئی مسجد کسی سے ادنا۔ مسجد کے مقابلے میں افضل و ادنا ہے۔ حرم کے مقابلے میں دوسری مساجد ادنا ہے، افضل ہے یقیناً، لیکن اس کی جو حرمت ہے، اس کی جو تعظیم احترام ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو فضیلت ہے، یہ مساجد اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ مسجد نبوی ہے، اس کا تقدس الگ ہے، اس کی فضیلت الگ ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، اس کا تقدس، اس کی فضیلت الگ ہے۔ شہر کی جامع مساجد، شہر کی جامع مسجد، جتنے بھی شہر ہیں ان کی مساجد، جامع مساجد، ان کی فضیلت اپنی جو دیگر محلے کی مساجد ہیں ان سے کچھ بڑھ کر۔ بہرحال مسجد، لفظ مسجد شرعی لحاظ سے اس کا اس کی بے شمار فضیلت ہے اور اس کے چند آداب بھی ہیں۔ جب ان مساجد کی بے حرمتی کی جانے لگے، بے حرمتی دو قسم کی ہے، ایک قسم مسجد کو منہدم کرنا یا اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ایک یہ قسم کی بے حرمتی۔ نمبر دو، بے حرمتی کی دوسری قسم مسجد میں چیخ و پکار کرنا، یہ بھی مسجد کی بے حرمتی ہے، آداب مساجد کے خلاف ہے۔ مساجد کے مستقل آداب ہیں، مسجد کس لیے ہے؟ چیخ و پکار کرنے کے لیے نہیں۔ مساجد عبادت گاہیں ہیں، عبادت کرنے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے، یہاں پر اللہ رب العزت سے سوال کیا جاتا ہے۔ یہ مساجد جہاں پر اللہ رب العزت کے لیے عبادتیں کی جاتی ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کرتا چلوں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، یہ واقعہ مذکور ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایک طائف کا شخص تھا، دو طائف کے شخص تھے جو مسجد میں کلام کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے کنکری ماری، پیچھے سے کسی نے مجھے کنکری ماری، میں نے جب پلٹ کر دیکھا، اپنا رخ پھیرا تو مجھے عمر ابن خطاب خلیفہ ثانی نظر آئے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ دو شخص کون ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ حضرت عمر ابن خطاب کے حکم پر حضرت صائب بن یزید ان کو بلا کر لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے، تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم طائف کے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تم دونوں طائف کے نہ ہوتے اور مدینہ منورہ کے ہوتے تو تم دونوں کو سزا دیے بغیر میں چھوڑتا نہیں تھا۔ یہ مسجد ہے اور تم اس میں بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیتے تھے اگر کوئی شخص مسجد میں بلند آواز سے بات کرتا۔
اور فرماتے کہ یہ مسجد ہے، اس میں تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو۔ قطعی اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں بلند آواز سے بات کی جائے، دنیاوی بات کرنے کی تک اجازت نہیں ہے۔ یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے سلف صالحین، ان کی زندگیوں کو دیکھیے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے خشیت الہی کی وجہ سے مسجد کے دروازے پر، مسجد کے باب پر، مسجد کے گیٹ پر ہی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے کہ میں اللہ کے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شریک ہو رہا ہوں، داخل ہو رہا ہوں، کہیں مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے۔ یہ خوف تھا، یہ خشیت الہی۔ آج کیا ہو رہا ہے مساجد؟ بلند آواز بہت دور کی بات، ایسی آوازیں، ایسی صدائیں بلند کی جا رہی ہے کہ سارا شہر اس آواز کو سن رہا ہے، ٹی وی چینلوں پر اس کو نشر کیا جا رہا ہے۔ مساجد کی اس قدر بے حرمتی، پہلے جب کہ مساجد بند تھی بڑا شور مچایا کر رہے تھے کہ شراب خانے تو کھولیے، مساجد بند رکھے، حکومت پر طعن کر رہے تھے، اور جب مساجد کھل گئی اور خود تم لوگ یعنی مسلمان جو یہ آواز بلند کر رہے تھے کہ مساجد کو کھولا جانا چاہیے، عبادت کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے جانا چاہیے، تجارتیں کھل گئی، شراب کے اڈے، شراب خانے کھل گئے، لیکن مساجد نہیں کھلی۔ یہ اعتراض تھا، لیکن ہمارا اپنا عمل کیا ہے؟ کبھی اس پر غور و فکر کیے؟ مجھے تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ مساجد کھلنے کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا۔ مساجد کھولنے کی جو خواہش تھی وہ خواہش کچھ غلط تھی۔ مسجد میں داخل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں جا کر شرارت کریں، مسجد میں جا کر شرارت کریں، بلند آواز سے بات کریں، ورنہ اگر صحیح طور پر خواہش ہوتی تو کوئی صحیح مسلمان، پکا مسلمان کبھی مسجد میں بلند آواز سے بات نہیں کر سکتا۔ مسجدیں کھلتے ہی ایسا شور کہ ان واقعات کو دیکھ کر کفار بھی حیران ہو جائے، ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، مساجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد اللہ کے لیے ہیں، اس میں کسی کو نہ پکارا جائے۔ ایک تو اس پکارنے کا مقصد، مطلب مفہوم یہ ہے کہ اس میں عبادت اللہ رب العزت کے سوا کسی کی نہ کی جائے۔ دوسرا، اگر میں یہ کہہ دوں تو میری بات غلط نہ ہوگی کہ اس مسجد میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے سوال نہ کیا جائے، یہاں پر آواز بلند کی جائے تو اللہ رب العزت کے آگے اللہ سے کچھ مانگے، اس میں اپنے سوال میں آواز بلند کی جائے، کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں جو پہلا جو لفظ آیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ، اور بے شک مساجد للہ اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، یہ تملیک بیان کر رہی ہے۔ حکومت، مالک اس کا اللہ ہے، کوئی مالک نہیں ہو سکتا، کوئی اس میں حکومت نہیں کر سکتا، کوئی مساجد میں اپنی حکومت نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو ضائع کر رہا ہے، اس کا انجام برا ہوگا، اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ یہ تو آج کے زمانے کا حال ہے۔ آپ لوگ سنے ہی ہوں گے واقعات جو شہر کے چل رہے مساجد کے سلسلے میں، حال ہو گیا
ایک برا حال، جیسے یہ کرونا وائرس ہے، جیسے ایک وبا عام ہوتی ہے، عام وبا، ویسے ہی ائمہ کی ناقدری، ویسے ہی مساجد کی بے حرمتی، ویسے ہی مساجد کی بے حرمتی یہ عام ہوتی جا رہی ہے، ایک عام وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ علماء کے بیانات آتے ہیں، ائمہ کے بیانات آتے ہیں، مؤذنین کے بیانات آتے ہیں کہ فلاں فلاں صاحب ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ مسجد میں ایسا شور و شغب، ایسا اختلاف، ایسی لڑائیاں، ایسے جھگڑے کہ سارا شہر ان صداؤں سے گونجنے لگے۔ یہ قیامت کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ حضور نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب میں مساجد میں آوازیں بلند کی جانے لگے گی۔ اور فکر کیجیے، اپنا محاسبہ کیجیے۔ اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری اس مسجد کا بھی ایسا حال ہو گیا، نماز ہوتے ہی ایسے ہی آوازیں کرنے لگتے ہیں لوگ کہ دوسرا نمازی جو نماز ادا کر رہا ہے اسے نماز میں تک خلل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو بات میں بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، درست ہے یا نہیں؟ آپ لوگ خود اپنا محاسبہ کیجیے۔ فرداً ایک ایک شخص کو سمجھائیں گے کہ مسجد کے یہ آداب ہے، مسجد کا احترام کرنا چاہیے، مسجد میں آواز بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے عقل سلیم نہیں دی۔ آپ سوچ نہیں سکتے یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا میں سب سے مقدس مقام یہی اللہ رب العزت کے گھر ہیں، مساجد ہیں، اتنا تو ہم سوچ سکتے ہیں نا۔ مساجد میں حکومت کا ایک روایت بن گئی، مساجد میں حکومت کرنا، مساجد میں اپنی منمانی کرنا، اپنی چلانا، یہ ایک روایت بن گئی، لوگ عام اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے کے زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی بادشاہت باہر چلاتے لیکن مساجد میں مداخلت نہیں کرتے۔ ہارون رشید یا مامون رشید کا واقعہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ اگر تو شام تک میری حکومت کے باہر نہیں جاتی تو تجھے طلاق ہے۔ اتنی بڑی حکومت تھی، اتنی بڑی اس کی ریاست تھی کہ ایک دن میں اس کی ریاست کے باہر جانا ممکن نہیں تھا، ایک دن میں اس کے باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ بہت بڑا شرمندہ ہوا، بہت زیادہ پشیمان ہوا کہ یہ الفاظ میں نے غصے میں تو کہہ دیے، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، لیکن وہ تو ایک بات رکھ دیا جو رکھنا تھا غصے کی حالت میں۔ اب اس نے یہ کہا کہ جاؤ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی شاگرد ہے تو ذرا معلوم کرو، کوئی شاگرد ہے تو معلوم کرو۔ اب اس مسئلے کا حل وہی ائمہ فقہا حل کر سکتے ہیں، انہی کے پاس اس کا حل نکلے گا۔ چنانچہ دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود ہیں۔ یہ قاضی القضات تھے، بڑے قاضی تھے۔ قاضی مطلب یہ ہمارے قاضی نہیں، گورنر، جسٹس جسے ہم لوگ کہتے ہیں جج، وہ قاضی القضات تھے۔ دو نام ہو گئے ہمارے پاس، قاضی کی دو شکلیں ہوں گی، دو قسمیں ہوں گی۔ ایک یہ قاضی صاحب، نکاح پڑھانے والے کو بھی قاضی صاحب بولتے ہیں، لیکن اصل قاضی کہتے ہیں عربی میں جج کو، فیصلہ کرنے والے کو، حکم۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں موجود تھے۔ جب ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر چند افراد گئے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس عورت کو تھوڑی سی دیر کے لیے مسجد میں داخل کرو، مسجد کے کچھ حصے میں پہنچا دو۔ اب لوگ سوال کیے کہ حضرت یہ جو مساجد ہے یہ اسی کی حکومت میں ہے، کوئی الگ نہیں ہے۔ یہ جو مساجد ہے، آپ جو مسجد کی بات کر رہے ہیں، وہ مسجدیں بھی اسی کی حکومت میں ہیں، تب بھی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خبردار، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے، یہاں پر کسی کی حکومت نہیں چل سکتی۔ بہرحال جو بادشاہ تھا مامون رشید یا ہارون رشید، اس نے اس رائے سے اتفاق کر لیا اور طلاق واقع ہونے سے
بچ گئے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا جس میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی مساجد میں حکومت نہیں کیا کرتے۔ یہ چند واقعات تھے جو ہمیں احادیث مبارکہ بھی اس سلسلے میں بھری پڑی ہے کہ مساجد میں آواز نہ کیا جائے، مساجد میں اختلاف نہ کیا جائے، مساجد میں لڑا جھگڑا نہ جائے، مساجد کا ادب و احترام کیا جائے، مسجد کو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے کر دیا جائے، اس میں عبادت کی جائے، ذکر و اذکار تلاوت کیا جائے، نہ کسی سے کوئی بات کرے، بات ہو تو دینی ہو، اس کے علاوہ بات ہو۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور مسجد کے آداب کو مکمل طور پر ملحوظ خاطر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔